بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم چوتھا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے اعجاز القرآن، یعنی قرآن کا اعجاز۔ قرآن مجید ایک ایسی نادر اور بے مثال کتاب ہے جس کی مثال کائنات میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ آسمانی کتابیں ہوں یا زمینی، خالق کی طرف سے بھیجی گئی ہوں یا مخلوق کی طرف سے تحریر کردہ، زمانہ ماضی میں لکھی گئی ہوں یا زمانہ حال میں، موجودہ کتابیں ہوں یا آئندہ چھپنے والی، الغرض کوئی کتاب بھی اس کے مقابلے میں نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نسخہ ہدایت کو غار حرا سے لے کر تشریف لائے تو اس کے اولین جو مخاطبین تھے یعنی مکہ کے کفار، انہوں نے اسے اللہ کی کلام ماننے سے انکار کر دیا اور اس پر یہ تہمت لگائی کہ ما ھذا بکلام البشر، اس پر یہ تہمت لگائی کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس یاوہ گوئی کے جواب میں 3 مراحل کے اندر چیلنج کیا۔ پہلے مرحلے میں فرمایا سورہ طور آیت نمبر 34، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب خود بنا کے لے آئے ہیں تو ان کو کہو کہ تم بھی اس طرح کی کتاب بنا کے لے آؤ۔ پھر جب ایسا نہ کر سکے پھر کچھ عرصے بعد دوسرا چیلنج کیا گیا جو سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں مذکور ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات، تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا کلام اپنے پاس سے گھڑ لیا، چلو پورا کلام نہ صحیح، تم اس جیسی 10 صورتیں اپنی طرف سے گھڑ کے لے آؤ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گھڑا ہے۔ یہ چیلنج بھی کافی عرصہ 4 دانگ عالم میں گونجتا رہا، کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ پھر قرآن نے تیسرا چیلنج کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23۔ فرمایا کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ تو اب یہ چیلنج 3 مراحل کی بجائے یہ ایک طرح کے سمجھ لیں کہ یہ 5 مراحل میں ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ پہلا مرحلہ پورا قرآن بنا لو، یہ دوسرا مرحلہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لو، چلو 114 میں سے 104 معاف 10 بنا لو، یہ 2 مراحل ہو گئے۔ تیسرا چیلنج فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت بنا لو۔ اب صورت ان پر جو تنوین ہے یہ تنوین تنکیر تقلیل کے لیے، کم کر کے دکھانے کے لیے۔ چوتھا مرحلہ پھر یہ ہو جائے گا کہ بڑی صورت نہیں بنا سکتے تو چھوٹی بنا لو، اور آگے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر اکیلے نہیں بنا سکتے تو اپنے جتنے بھی حاجت روا مشکل کشا جو تم نے سمجھ رکھے ہیں، اپنے معبودان باطلہ، اپنے مددگار، ان سب کو بلا لو۔ تو یہ 5 مراحل کے اندر چیلنج فرمایا قرآن کریم نے کہ پورا بنا لو، یا 10 صورتیں بنا لو، یا ایک صورت بنا لو، یا بڑی نہیں تو چھوٹی بنا لو، یا پھر سارے اکیلے نہیں بنا سکتے تو سارے مل کے بنا لو۔ لیکن قرآن کریم کے اس چیلنج کا کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ اب ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے اس کے وہ کون سے پہلو ہیں جس کی وجہ سے کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ تو سب سے پہلا اس کا جو پہلو ہے اعجاز کا وہ فصاحت و بلاغت۔ جو عرب تھے ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا، وہ ساری دنیا کو اپنے مقابلے میں عجم کہا کرتے تھے۔ عجم کا معنی گونگے، عرب فصیح و بلیغ اور عجم کا معنی گونگے، کہ اصل بولنے والے تو ہم ہیں، باقی تو دنیا کو بات کرنا ہی نہیں آتی۔ یہ ان کا ایک گھمنڈ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ حالات کے مطابق اس جو زمانے کا جو تناظر تھا اس میں وہ بہترین معجزہ تھا، یعنی قرآن کریم، کہ جو ان کی فصاحت و بلاغت کو چیلنج کر رہا ہے۔
اور قرآن کریم کی زبان جو ہے یہ اس کی فصاحت و بلاغت عجیب کمال کی ہے. یہ جو ہے نا، ایک تو یہ کہ ہم کہیں کہ یہ قرآن کریم فصیح و بلیغ ہے، ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ ہزار ہزار اشعار کا قصیدہ وہ ایک جگہ پہ فی البدی یعنی بغیر پہلے سے سوچے کہہ جاتے تھے. اور ان کے حج کے بعد آپس میں مقابلے ہوا کرتے تھے، مجلسیں لگتی تھیں، ادبی مجلسیں، شعری مجلسیں، جن میں ادیب اور شعراء اپنے اپنے کلام پیش کرتے تھے. اور پھر جس کا کلام سب سے بڑا اور زیادہ فصیح و بلیغ شمار ہوتا تھا وہ پہلے نمبر پہ، اس کے بعد وہ دوسرے نمبر. پہلی 7 پوزیشنوں پہ جو کلام آتے تھے ان کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا جاتا تھا، جن کو سبع معلقات کہتے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر لٹکائے گئے ایک جو فصاحت بلاغت کے پہلے بڑے 7 شاہکار نمونے، اور وہ 7 نمونے لٹکے رہتے تھے آئندہ حج تک، اگلے سال تک. اگلے سال پھر مقابلہ ہوتا تھا، پھر ان میں سے اگر کسی کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا تو اس کی جگہ وہ نیا نمونہ لے لیتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حج کے بعد وہ نمونے لٹکے دیکھے تو ساتھ لٹکا دیا سورۃ الکوثر ایک چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لٹکا دی. کوئی انصاف پسند ادیب وہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا تو 7 نمونے بھی نظر سے گزرے اور یہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورت بھی دیکھی تو 7 نیچے جگہ خالی تھی، اس نے قلم لیا اور نیچے لکھ دیا ما ھذا بکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، ما ھذا بکلام البشر. یعنی اس نے قافیہ بھی ملایا اور ساتھ یہ جو اپنے ضمیر کی آواز تھی، سچی آواز، اس کا اظہار بھی کر دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں. تو یہ سب سے پہلا پہلو قرآن کریم کی اعجاز کا وہ اس کی فصاحت و بلاغت. دوسرا پہلو ماضی مستقبل پر محیط علم. قرآن کریم نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے، پہلے لوگوں کے قصے بیان کیے، پہلی قوموں کے قصے بیان کیے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی سے پڑھے لکھے ہیں اور نہ کہیں اور گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور نہ ہی مکہ مکرمہ کے اندر کوئی عیسائیت یا یہودیت کا چلن تھا یا ان کا کوئی ان کی کتابوں کا رواج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں یا یہودیوں سے کچھ باتیں پہلے امتوں یا پہلی قوموں کی لے لی ہوں، ان کی کتابوں سے اخذ کی ہوئی. ایسا بھی نہیں، سب کچھ یعنی آپ امی بھی تھے اور رہتے بھی مکہ ہی میں تھے، اور ایسے جو پہلے مذاہب کے علماء تھے ان کے ساتھ رابطہ بھی کوئی نہیں تھا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلام نکلتا تھا اس میں پہلی قوموں کے بھی حالات ہوتے تھے، پہلے لوگوں کے بھی حالات ہوتے تھے، پہلے نبیوں کے بھی حالات ہوتے تھے، پہلے بادشاہوں کے بھی حالات ہوتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر واضح بے شمار خبریں ایسی موجود ہیں جن میں سے کچھ ابھی تک درست ثابت ہو چکی اور کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ درست ثابت ہوں گی. تو یہ ماضی اور مستقبل پر محیط جو علم ہے یہ قرآن کریم کے اعجاز کا دوسرا پہلو. مستقبل کی خبریں جو درست نکلی، مثال کے طور پر فتح مکہ کی بشارت دی گئی، درست ثابت ہوئی، اور روم کا ایران والوں پہ غالب آنا اس کی خبر دی گئی، درست ثابت ہوئی. اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر اور اس کی تشریح حدیث کے اندر جو اشارات تھے، قیامت کی نشانیاں جو بیان کی گئی تھیں، ان میں سے بھی بہت سی ثابت ہو چکی ہیں اور کچھ آئندہ حقیقت کا روپ انشاءاللہ دھاریں گی. تو یہ دوسرا پہلو تھا اس کا. تیسرا پہلو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا، وہ فصاحت و بلاغت کے باوجود آسان اسلوب بیان. کیا مطلب؟ یعنی فصیح و بلیغ ہے، لیکن فصیح و بلیغ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کا مطلب کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے. جیسے جو بڑے بڑے ادیب ہوتے ہیں تو مشکل سے مشکل وہ زبان، مشکل سے مشکل لینگویج استعمال کرتے ہیں اپنی تصنیفات کے اندر کہ ہمارے علم کا روب بیٹھے. تو قرآن کریم کا جو ہے علمی روب وہ ایسا ہے کہ اسلوب بیان قرآن کریم نے فصیح و بلیغ اختیار فرمایا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر آسانی ملحوظ رکھی. یعنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ یہ آسان بھی ہے. عام طور پہ جو آسان انداز میں لکھا جاتا ہے وہ سٹینڈرڈ ہے، جو لینگویج ہے وہ شمار نہیں ہوتی.
اور جو اسٹینڈرڈ لینگویج شمار کی جاتی ہے وہ عام طور پہ آسان نہیں ہوتی. تو یہ قرآن کریم نے ان دو چیزوں کو جمع فرمایا، فصاحت و بلاغت کو اور ساتھ آسانی. اس کا مطلب جس طرح ایک ادیب اور ایک شاعر وہ سمجھ سکتا ہے اور اس سے لطف اٹھا سکتا ہے، ایسے ہی ایک عام سادہ سا دیہاتی بھی اس کا مطلب اور مفہوم اس کے سامنے رکھا جائے وہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. تو یہ تیسرا پہلو تھا کہ فصاحت و بلاغت کے باوجود آسان اسلوب بیان. اور چوتھا پہلو جو اس کی تھا قرآن کریم کا کے اعجاز کا چوتھا پہلو وہ ہے شائستہ اسلوب بیان. یعنی قرآن کریم کا اسلوب بیان جو سلجھا ہوا ہے، کہیں بھی قرآن کریم کے اندر وہ سخت الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، نرمی کے انداز میں. دشمنوں کے لیے بھی بدترین دشمنوں کا بھی نام نہیں لیا گیا، ایک دو جگہوں پہ جہاں پہ کچھ اور حکمتیں تھیں وہاں پہ لیا گیا، ویسے بدترین دشمنوں کا بھی نام نہیں لیا گیا. یا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گستاخی کی تھی ایک بات وقت میں، تو قرآن کریم نے اس کی چند عیب جو تھے وہ بیان کیے. ان میں سے ایک عیب یہ بھی بیان کیا کہ زنیم ہے وہ حرامی ہے. تو وہ اپنی والدہ کے پاس گیا اور جا کے پوچھا، تو والدہ نے پھر اعتراف کیا کہ ایسے مجھ سے ایک مرتبہ یہ غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی کی پیداوار. بہرحال یہ ایک آدھ مواقع کے علاوہ قرآن کریم کا انداز بیان جو ہے وہ شائستہ ہے، سلجھا ہوا ہے، بڑا پولائٹ انداز ہے قرآن کریم کا. تو یہ بھی قرآن کریم کے اعجاز کا ایک پہلو ہے. ورنہ عام طور پہ جو بات لائی جاتی ہے پہلی باتوں کی تردید کرنے کے لیے، یا جو چیز پیش کی جاتی ہے، جو بیانیہ پیش کیا جاتا ہے پہلے جو رائج بیانیے ہیں ان کو توڑنے کے لیے، تو عام طور پہ اس کا انداز جارحانہ ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم کا انداز شائستہ ہے، بڑا سلجھا ہوا سا، بڑا نرم. تو پانچواں پہلو قرآن کریم کے اعجاز کا وہ یہ ہے کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. مکمل ضابطۂ حیات، ساری زندگی کے گزارنے کا مکمل ایک ضابطہ. اللہ کی زمین میں انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے. خلافت اور نائب ہونے کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نائب کے لیے اصول اور ضوابط بیان کرے جو اس کی ساری زندگی کی رہنمائی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، ایسے ہی ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے. وہ ہماری فطرت کو جانتا ہے، چنانچہ اس کی طرف سے نازل کی گئی کتاب قرآن جو ہے انسان کی تمام مادی اور روحانی ضروریات کے لیے کافی ہے. اور قرآن کریم کے ذریعے اللہ کی عطائی کردہ جو ہدایات ہیں یہ اپنے فائدے میں، اپنے جامع ہونے میں، ہمیشہ کے لیے ہونے میں، ساری دنیا کے لیے ہونے میں، اور عمل ان پر عمل جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ آسان ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کی جو باتیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. تو یہ جو ساری خوبیاں ہیں اس ضابطۂ حیات کی، اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی اور انسانی قانون اس قرآنی قانون کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا. قرآن جو ہے یہ واحد ایسا ضابطہ ہے جو انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے. یہ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کی ہدایات اس قرآن اور اس کے ساتھ متعلقہ دین میں موجود ہیں، اور انسانی فطرت کے بھی مطابق ہے. فطرت کے خلاف اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چھٹا پہلو اس کا جو ہے اعجاز اس کا یہ ہے کہ نظم و ضبط. قرآن کریم کو اسلوب دیکھ لیں، اس کے معنی دیکھ لیں، ہم ایک عجیب طرح کا ربط، وہ ربط کہیں بھی ٹوٹتا نہیں. جو لفظ جہاں رکھا گیا ہے اگر وہاں سے اس لفظ کو اٹھا کے کسی اور جگہ رکھا جائے گا تب بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے. اس لفظ کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ کوئی اور اس کا ہم معنی لفظ لایا جائے تب بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے. ایسے پروئے ہوئے الفاظ قرآن کریم کے اندر مختلف مضامین جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک آتے چلے جاتے ہیں. کہیں بعض و نصیحت آ جاتی ہے، کہیں اخلاق و عادات، کہیں عبادات کے احکام آ جاتے ہیں، کہیں معاملات کے احکام آ جاتے ہیں. یہ سب کچھ بدلتا رہتا ہے لیکن نظم و ضبط نہیں بدلتا. نظم و ضبط مثالی انداز میں چلتا ہے. تو یہ چھٹی خوبی ہے جو قرآن کریم کا جو ہے اسلوب، اس کے اندر ایک نظم و ضبط، ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے. ساتویں جو چیز ہے اثر انگیزی، ساتواں پہلو قرآن کریم کے اعجاز کا اس کی اثر انگیزی، اس کی تاثیر ہے جو دنیا کے اور کسی کلام میں اس درجے کی نہیں پائی جاتی. اتنی مٹھاس ہے، اتنی اثر انگیزی ہے کہ جو بھی اسے پڑھتا ہے یا سنتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے اس پہ جادو ہو گیا. غیر مسلم بھی اس کلام کو سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. بے شمار مثالیں، وقت کم ہے، ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے اس لیسن کی وہ یوٹیوب کی مجبوریاں ہیں کہ وہ شاید شبی ابتدا میں
15 سے 20 منٹ یہ زیادہ سے زیادہ اپلوڈ ہوتی ہے، اس سے زیادہ مسائل بنتے ہیں پھر، ورنہ بے شمار مثالیں ایسی ہیں بہت سے غیر مسلم اس کلام کو سن کے اس کی تاثیر کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال جب بھی قرآن کریم کو کفار کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یا تو وہ مسلمان ہو گئے یا پھر وہ لاجواب ہو جاتے تھے، یا اور لاجواب ہونے کے بعد دو طرح کے طرز عمل اختیار کرتے تھے۔ بعض تو کہتے تھے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھیڑو، آپ جو پیش کرتے ہیں وہ عجیب سا کلام ہے، وہ کسی انسان کا کلام نہیں، یعنی نہ مانتے تھے اور نہ لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے نا اس طرح صاف لفظوں میں تردید بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ آپ جو پیش کرتے ہیں وہ تو میرا جادو ہے، قریب نہ جانا نہیں تو جادو کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اس کی تلاوت کے دوران شور مچایا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو یہ قرآن کریم کی تاثیر تھی جس سے وہ گھبراتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کے لوگ، ان کی عورتیں، ان کے بچے وہ قرآن کریم کو نہ سنیں، تاکہ اپنے مہمانوں تک کو بھی روکتے تھے۔ جیسا کہ ابو جہل کے پاس جب طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس نے ان کو روکا، لیکن اللہ نے ان کی مقدر میں ہدایت لکھی تھی، وہ اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا کلام سنا، یعنی آپ سے اللہ کا کلام سنا، وہ مسلمان ہو گئے۔ آٹھواں جو پہلو ہے اس کے اعجاز کا، وہ اس کے حفظ کا آسان ہونا ہے۔ اتنی بڑی کتاب کا زبانی ہو جانا، یاد ہو جانا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ہر زمانے میں ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان مرد عورتیں قرآن مجید کے حافظ چلے آئے ہیں، بلکہ آج تو کروڑوں میں۔ یہ صرف قرآن مجید کی خوبی ہے کہ جو اس کو سیکھتا اور یاد کرتا ہے، یہ اس کو نہ صرف یاد ہو جاتا ہے بلکہ اس کے حافظ کو اللہ نے ایک اور اعزاز بخشا ہے کہ اس کے حفظ کرنے سے انسانی دماغ کی جو پچکی ہوئی شریانیں ہوتی ہیں وہ بھی کھل جاتی ہیں، بلکہ پورے جسم کی جو سوئی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی جاگ اٹھتی ہیں۔ بہت سے ایسے طلباء جو اسکولوں میں نہیں چلتے ہیں، لوگ ایسے بچوں کو داخل کرا دیتے ہیں مدرسوں میں کہ حفظ کرو، وہ حفظ کرتے ہیں، ایسا ذہن کھلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ماسٹر لیول تک، بلکہ وہ ایم فل اور ڈاکٹریٹ کے لیول تک چلے جاتے ہیں، اور ان کو دوبارہ کبھی وہ حافظے کی یا ذہانت کی کمزوری کی شکایت نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن کریم کا حفظ ہو جانا، یہ اس کی خوبی ہے، جو اس کے اعجاز کا ایک پہلو ہے۔ اور نواں پہلو اس کا محفوظ ہونا۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب اب تک محفوظ نہیں ہے، لیکن واحد قرآن کریم ایسی آسمانی کتاب ہے جو آج تک محفوظ ہے۔ اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ لفظ میں، نہ حرف میں، نہ اس کے زیر زبر میں، نہ نقطے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبق یاد کریں، اور کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔